کہ یہاں عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، صحافیوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج جو عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی جو آئی جی اسلام آباد ہے اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، باقی تو وہ کرتا رہتا ہے، لیکن آج اس نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اندر جا کے بات کی جج صاحب کے سامنے، ہم نے سب نے وکلا نے اس کو سپورٹ کیا، اور میں نے کہا یہ جو کل سے وکیلوں کو بے توقیر کرنے کی ایک مہم چلی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میڈیا نہیں ہے پیچھے، تو میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ میڈیا کی موجودگی کے بغیر فیئر ٹرائل ممکن ہی نہیں ہے، اور میڈیا کی موجودگی کے بغیر 19A میں جو ایکسیس آف رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کے اوپر باقاعدہ جب میں لا منسٹر تھا ہم نے آئین میں یہ امینڈمنٹ کی تھی، آرٹیکل 19A ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایکٹ بنا ہے جس کے نیچے ایکسیس ٹو انفارمیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ، اس کو انشور کیا جانا چاہیے تھا۔ ابھی جو کیسز تھے ان کی 3 کیٹیگریز کی ہیں جج صاحب نے۔ ایک کیٹیگری وہ تھی 2 وکلا تھے جن کو دونوں کو رہائی مل گئی ہے۔ ایک علی محمد خان، کل رات کو مجھے فیاض چوہان کی بیگم صاحبہ نے فون کر کے بتایا تھا کہ علی محمد کو اور سینیٹر سیف اللہ کو اور فیاض کو وہ جیلم جیل لے کے گئے آدھی رات کو، تو وہ علی محمد کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملیکہ بخاری another لیڈی لائر جو ہماری ٹیم میں ہیں، ان کی بھی رہائی انہوں نے کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، جمال انصاری، کچھ کیسز انہوں نے رکھے ہیں جو وہ کل سنیں گے، اور اسد عمر اور جو سیف اللہ اور باقی کیسز وہ انہوں نے جمعے کے روز کے لیے رکھے ہیں۔ The court is inundated and full and flooded with the false cases۔ تو اتنے کیسز ہیں جن کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی اپنا ویو دے سکیں، لیکن 2 باتیں میں ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کیسز کی اتنی اوقات ہے جتنی نواز شریف کی بیماری کی اوقات تھی۔ جتنا سچ اس کی بیماری تھی اتنا ہی سچے یہ کیس ہیں، اور جس طریقے سے ان کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ نواز شریف کو بیماری نے باہر نہیں بھیجا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا، کوٹ ان کوٹ ہے، نواز شریف کو باہر بیماری نے نہیں بھیجا تھا اور عدالت نے نہیں بھیجا تھا، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا۔ یہ تو توہین عدالت ہے سیدھی سیدھی، کہ 2 عدالتوں کے اگر فیصلے تھے اور وہ کسی وجہ سے ایسے ہوئے جس کے پیچھے کوئی زور لگا رہا تھا، تو یہ تو توہین عدالت ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائلز کورٹس کو 2 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریجیکٹ کر چکی ہے، اس لیے ان کو کسی صورت میں بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کو سر یہاں کل دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، اب یہ بار بار ایک مقدمے سے ضمانت اور پھر گرفتاریاں، یہ کیا سلسلہ کہاں جو 1-2 صحافی مجھے اندر نظر آئے تھے ان کے سامنے میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں، بلکہ یہ کہا میں نے، مجھے اجازت دیں، میں وکالت نامے اپنے وڈرا کر کے میں جاتا ہوں۔ جج صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے کہا کہ کالے کوٹ والے آپ نے بے توقیر کروا دیے ہیں سارے اسلام آباد کے اندر، کل کیا ڈرامہ یہاں پہ وہ آج وہی آئی جی آتا ہے اپنے لا آفیسر سے لڑتا ہے، عدالت میں اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے انٹروین کیا پھر، اور اس کے ساتھ ہی کالا کوٹ صرف وکیل نہیں پہنتا، کالا کوٹ جج بھی پہنتا ہے، اور جج پیدا نہیں ہوتا جج، وہ بار ایسوسی ایشن اس کو لائسنس دیتی ہے، اس میں سے وہ ایلیویٹ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پورے نظام کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور انڈیپینڈنس آف بار ایسوسی ایشن، میرے نزدیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ اگر انڈیپینڈنس آف رپورٹر نہیں ہوگا تو انڈیپینڈنس آف مالک یا انڈیپینڈنس آف ایڈیٹر اور انڈیپینڈنس آف اینکر کدھر سے آ جائے گی؟ پہلے تو آپ کو انڈیپینڈنس ہونی چاہیے کہ آپ ایکسیس ٹو انفارمیشن تک رسائی دینے کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، آنسو گیس میں آنکھیں آپ کی سوجی میں نے دیکھی ہے 1 سے زیادہ مرتبہ سب کی، اور میں نے اپنا کبھی بھی ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا کوئی، ظاہر ہے میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں، اگر سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے تو میرے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہوگا، لیکن وہ میری لڑائی میں پبلک میں کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گا، آئندہ بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا تھا گرفتار کرنا ہے، میں نے کہا، میں نے آپ کے سامنے میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو، میں نے کہا ڈسپوز آف کریں، میں پچھلے دروازے سے نکلنے والا نہیں ہوں، میں اگلے دروازے سے رہوں گا، میرا شہر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو بے شرمی اور بے حیائی ہے اپنے شہریوں کے خلاف، اور خاص طور پہ یہ جو تکبر، یہ جو آئی جی ہے جو خود مطلوب ہے پنجاب پولیس کو، اور وہاں پہ جو اینٹی کرپشن پولیس ہے اس کو خود مطلوب ہے یہ، اور ایک ملزموں کے عہد میں آ کے وہ باقی شہریوں کی توہین کرے۔ میں نے کوٹ کیا اندر کہ شیخ لیاقت
हुसैन केस 99 सुप्रीम कोर्ट पेज 504, उसके अंदर जो इतराम इंसानियत है वो आर्टिकल 14 के मुताबिक उसकी, अगर इतराम ही नहीं है तो अदालतों में आने का फिर लोगों को, और एक्सेस टू जस्टिस ही नहीं है तो अदालतों में आने का लोगों को कोई उसका कुछ मकसद फिर बनता है, और इतने पैसे लगाने का मकसद बनता है सरकार से। सुप्रीम कोर्ट का थ्रेट किया गया बराह रास्त वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर, इस पे क्या कहेंगे आप? इतनी लेकिन मैं क्या कहूंगा, सारी सियासी जमातें। मैं आपको दो बताता हूँ तो इन्हें अदालत की कार्रवाइयाँ। एक जज साहब के बारे में एक रिमार्क्स दिए, रिमार्क्स क्या थे, मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। इमरान खान को मैं लेके गया, माफी भी मांगी नंबर 1, अदालत के अंदर माफी मांगी नंबर 2, उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हुआ नंबर 3, उसका तौहीन अदालत का मुकदमा हुआ। तो कल तो वो मौलवी जो हलवे जबा करने में बड़ा मशहूर है, उसने तो कहा है कि 3-4 जज अगर इस बिल्डिंग के अंदर जबा कर दिए जाएं। जबा करने का मतलब आपको क्या है, पाकिस्तान में जबा होते लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हुई, क्या मतलब है उसका, सबको पता है। तो ये, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट बिटवीन मी एंड द मौलवी जबा करने वाला, इट इज बिटवीन द जज, और द कंटेम्प्ट इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंटेमनर। इसलिए ये तस्वुर है कि एक पार्टी के लिए 144 है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं है। एक पार्टी के लिए जो शहर है वो फौज के हवाले होता है, फौज हमारी रेगुलर फौज है, आर्मी है, वेल एंड गुड। 245 कहता है उनको लगाओ, बिल्कुल अच्छा किया आपने, उनके हवाले किया। लेकिन आर्मी से लेके वो शहर प्राइवेट लश्कर को किसने दिया? आपने देखी वहां को पाकिस्तान के असाकर में से कोई नेवी का बंदा, कोई एयरफोर्स का बंदा, आर्म्ड फोर्सेस का बंदा? नो। मैं गया, मुझे उन्होंने रोका, और मैं आपको एक आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये जरूर आप कहें, टेलीविजन पे पिक्चर है लोगों के पास, मुझे भी किसी ने भेजी है, कि जो सो कॉल्ड गिरफ्तारियां करने के लिए लोगों के पीछे दौड़ने वाले हैं, ऊपर एक मोबाइल है, उसके नीचे एक डायरी है, उसके नीचे कोई और इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, और उसके नीचे पिस्टल है। ये पिक्चर है, और वो प्राइवेट लश्कर का आदमी है जिसको सरकारी आगे पीछे खड़े होके उसके तहफ्फुज के लिए सारे खड़े हैं। इसके बावजूद जो आइन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और पाकिस्तान में जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनके खिलाफ, मैं अपनी बात करता हूं। सबसे पहले मैं जद्दोजहद करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, बुकला जद्दोजहद करेंगे, और हम सारी जद्दोजहद करेंगे, और इमरान भी करेंगे और तहरीक इंसाफ भी करेंगे। साहब ये बताएं कि आप भी पीटीआई के एक अहम रहनुमा हैं और फवाद चौधरी भी, तो आपके खिलाफ फौजी तंसीबात पे हमलों के हवाले से मुकदमा क्यों नहीं बना? आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, और फवाद चौधरी को क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो जो आपको गिरफ्तार करने वाले हैं वो जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने आपको अगवा किया था वो जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने कल फिर शीरी मजारी को अगवा किया है वो जवाब दे सकते हैं, और किसी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया जिसके खिलाफ इल्जाम नहीं है वो गिरफ्तार हुए। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे पास डाटा है वो 4,500 लोग जेलों में और मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स के अंदर हैं, जो जिनके बारे में वो कहते हैं हमें नहीं पता। वो अगर मिलाएं तो ये तादाद जाके आप तोरखम से शुरू करेंगे, तोरखम का मतलब पश्तो में होता है काला मोड़, वहां से शुरू करेंगे और चिट्टा मोड़ कराची तक आप कटी पहाड़ी तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। थैंक यू।